خبر بسر ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں اس وقت تک کی اہم خبریں۔ عمران خان سے آج بہنوں کی ملاقات متوقع۔ آج کوئی ورکر بانی پی ٹی آئی کی بہنوں یا وکلاء کے ہمراہ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل نہیں جائے گا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا کہ بانی پی ٹی آئی کبھی مائنس نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں۔ درخواست ہے بشرا بی بی اور بانی کی فیملی کی ملاقات کروائی جائے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ پی ٹی آئی صرف عمران خان کی وجہ سے ہے، بانی کے بغیر پی ٹی آئی کچھ نہیں۔ پی ٹی آئی میں -1 کا فارمولہ کبھی لاگو نہیں ہو سکتا۔ قابض اسرائیلی افواج نے اقوام متحدہ کے فلسطین میں امدادی سرگرمیوں میں متحرک ادارے کے مرکزی دفتر پر چھاپہ مارا۔ چھاپے کے دوران اسرائیلی فورسز نے رابطے کے لیے استعمال ہونے والے تمام وسائل کاٹ دیے تاکہ دفتر کی حدود میں ہونے والی اس کارروائی کو دنیا سے چھپایا جا سکے۔ چھاپے کے بعد اسرائیلی فوج نے دفتر کی عمارت سے اقوام متحدہ کا پرچم بھی ہٹا دیا، اسرائیلی جھنڈا لہرایا۔ کوئٹہ میں دفعہ 144 نافذ۔ اعلامیہ کے مطابق بلوچستان کے ضلع کوئٹہ میں 15 دن کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ اسلحے کی نمائش اور استعمال پر پابندی۔ اس دوران خواتین اور بچوں کے سوا موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے دوران 5 سے زائد افراد کے اجتماعات، جلوس، ریلیوں اور دھرنوں پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ دفعہ 144 کے تحت عوامی مقامات پر چہرہ چھپانے کے لیے ماسک یا مفلر کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF نے پاکستان کے لیے $1.29 کروڑ کی قسط جاری کرنے کی منظوری دی۔ پاکستان کو ملنے والی یہ تیسری قسط 2 اقساط پہلے ہی موصول ہو چکی۔ ذرائع کے مطابق $7 ارب کے EFF پروگرام کی مد میں $1 ارب سے زائد ملیں گے۔ $1.3 ارب کے RSF کے تحت $20 کروڑ سے زائد کی قسط پہلے ہی موصول ہو چکی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا کہ وہ IMF رپورٹ کا جواب سینیٹ میں دے چکے۔ واضح رہے کہ IMF نے پاکستان میں وسیع کرپشن پر اپنی رپورٹ پیش کی تھی۔ اور اب کھیل کی خبریں۔ کراچی میں جاری نیشنل گیمز میں پاکستان آرمی نے 48 گولڈ میڈلز کے ساتھ اپنی برتری مزید مستحکم کر لی۔ ایونٹ کے سیمی فائنل 10 دسمبر کو جبکہ فائنلز 12 دسمبر کو کھیلے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے خبر بسر۔